ٹھیک ہے حاجی صاحب، آپ ذرا ایسا کیجیے کہ کسی الیکٹریشین کو بلا کر یہاں کی لائٹوں وغیرہ کا صحیح بندوبست کر دیجیے گا، جیسا آپ کا حکم۔ ویسے یہاں رات کو شاید کوئی قیام کرنے کو تیار نہ ہو، آپ حکم دیں تو میں خود آ جاؤں، یہیں کہیں پڑا رہوں گا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میری بھی ہمت نہیں بڑھتی۔ ضرورت نہیں ہے حاجی صاحب، آپ اطمینان رکھیں۔ ویسے یاد علی تو ہے؟ ہاں بالکل۔ پھر حاجی وحید اللہ صاحب نے بہت دیر تک ہم سے باتیں کیں اور اس کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ میں اور نصرت تنہا رہ گئے۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے نصرت کو دیکھا اور کہا، تو جناب نصرت صاحب، رات کے ایڈونچر کے لیے تیار ہو جائیے۔ ارے باپ رے، یعنی قیام کے علاوہ یہاں ایڈونچر بھی ہوگا؟ بالکل ہوگا، مزہ آتا ہے۔ ویسے مجھے افسوس ہوا کیونکہ بہرحال چودھری صفدر علی میرے دادا تھے۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی باہر گزاری ہے سلطان صاحب۔ یورپ کے بارے میں تو میرے فرشتوں کو بھی کچھ نہیں معلوم۔ وہاں کی روایات یقیناً یہاں سے بہت مختلف ہوں گی، لیکن یہاں رئیسوں، نوابزادوں اور جاگیرداروں کے ایسے ایسے واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ فلموں کا موضوع بھی یہی ہے، داستانیں بھی اسی انداز میں لکھی جاتی ہیں، ٹیلی پلے بھی انہی پر زیادہ تر پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، اور یہ بھی یقیناً ہوگا کہ کسی کی موت کے بعد بھی اس سے نفرت کی جاتی رہے۔ یہ سب کچھ میں نے مان لیا، لیکن حویلی میں کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ہاں، یاد علی کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس نے اسی حویلی میں آنکھ کھولی ہے۔ اگر ہم کسی طرح یاد علی کو اس کے لیے مجبور کریں کہ وہ ہمیں یہاں کی صورتحال بتائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پتہ نہیں بوڑھا یاد علی اس بات پر آمادہ ہو یا نہیں، وہ بھی آپ کا نواں خوار ہے، میرا خیال ہے بتائے گا۔ ویسے حاجی صاحب کی بھی ہوا کھسکی ہوئی تھی، انہوں نے پیشکش تو کر دی کہ وہ رات کو یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ بزرگ آدمی ہیں، چھوڑو یار۔ ویسے میں تمہاری اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ یاد علی حاجی صاحب سے بھی زیادہ یہاں کے بارے میں جانتا ہوگا۔ بلا کر لاؤں اسے؟ نہیں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ اور پھر ہم وہاں سے نکل کر یاد علی کی طرف چل پڑے، جس کی رہائش گاہ بڑے دروازے کے پاس ہی ایک کمرے کی شکل میں بنی ہوئی تھی۔ یاد علی گیٹ پر نظر نہیں آیا تھا، ویسے گیٹ اندر سے بند تھا، شاید وہ اپنے کمرے میں ہو۔ پھر ہم اس کمرے کے دروازے پر پہنچے، دروازے کا پٹ کھلا ہوا تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ یاد علی کا کمرہ کاٹ کباڑ بنا ہوا تھا، ایک طرف جھلنگا سی چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس کے قریب ہی ٹین کا ایک صندوق، پھر ایک جانب گودڑ کا ڈھیر، ایک طرف کچھ برتن، مٹی کا چولہا وغیرہ، دو تین ڈبے رکھے ہوئے تھے جن میں آٹا، دال اور دوسری ایسی ہی چیزیں موجود تھیں۔ کیا عجب زندگی ہے اس شخص کی، مجھے رحم آنے لگا۔ وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، بہرحال اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں داخل ہونا مناسب نہ سمجھ کر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ یاد علی سامنے سے آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ شخص بہترین صحت کا مالک ہے، حالانکہ حاجی وحید اللہ کے کہنے کے مطابق اس کی عمر کتنی زیادہ ہے، چہرے سے بھی لگتا ہے۔ دیکھو نا بال کس طرح سفید ہیں، سیاہ چہرے پر ہی سفید بال کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ ہم اس پر تبصرہ کرتے رہے، یادو ہمارے پاس پہنچ گیا تھا۔ معاف کیجیے سرکار، ذرا کام سے گیا ہوا تھا، ادھر ایک غسل خانہ بنا ہوا ہے۔ اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ کوئی بات نہیں یاد علی، اور تو کوئی کام نہیں کر رہے تھے تم؟ نہیں سرکار، حکم کریں۔ آؤ تم سے تھوڑی سی دیر باتیں کریں گے، آؤ تمہارے کمرے میں ہی بیٹھتے ہیں۔ کمرہ؟ سرکار وہ آپ کے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، آؤ یاد علی کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، میں نے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ یادو بے تاثر سے انداز میں ہمارے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ یادو، تم نے بچپن سے اب تک یہی عمر گزاری ہے؟ جی سرکار۔ چودھری صفدر علی کیسے آدمی تھے؟ جی ہمارے مالک تھے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے بستی کے لوگ ان سے نفرت کیوں کرتے تھے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم سرکار، اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنے مالک کے بارے میں کچھ کہیں گے تو اسے بھول جاؤ۔ یادو کا لہجہ بھفرا ہوا تھا۔ میں اور نصرت حیرت سے اسے دیکھنے لگے، پھر لاکھ سر مارا، لیکن یادو نے ایک لفظ نہیں بتایا اور ہم مایوس ہو گئے۔ بہرحال یہ بھی ایک کردار ہے انسان کا، نصرت نے کہا۔ پھر حاجی وحید اللہ آئے، اپنے ساتھ ضرورت کا سامان لائے تھے، کھانے پینے کی اشیاء۔ وہ کہنے لگے، آپ کی ضد ہے سلطان میاں، ورنہ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم یہی قیام کریں گے حاجی صاحب، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ آپ کی مرضی ہے، ویسے لائٹ ٹھیک ہو گئی ہے، مگر میں یہ ٹارچیں بھی لے آیا ہوں۔ بہت شکریہ، یہ کام کی چیز ہے۔ پھر حاجی صاحب چلے گئے اور میں نصرت کے ساتھ مل کر رات کا پروگرام بنانے لگا۔ پھر ہم حویلی کے مختلف گوشوں کی سیر کرتے رہے۔ ویرانی تھی کہ الامان، ویسے ہی بستی سر شام سو جاتی تھی، یہ تو بستی سے دور کی جگہ تھی، قرب و جوار میں کوئی مکان نہیں تھا۔ بہرحال ہم اپنے کمرے میں ہی تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ نصرت آہستہ آہستہ مجھ سے بے تکلف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، سلطان بھائی، یورپ تو بہت رومانوی جگہ ہے،
وہاں کے نسوانی حسن میں بھی ندرت ہے، اس کے علاوہ آزادی کا ماحول بھی ہے۔ ہاں، وہاں کا مزاج مختلف ہے، میں نے سادگی سے کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ کسی جولیا یا جوزیفین نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا؟ خوش قسمتی سے نہیں۔ حیرت کی بات نہیں ہے؟ کیوں؟ ارے ہم تو فلموں اور اخبارات کی خبروں ہی کو دیکھ کر یورپ کی حسرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دور کے ڈھول ہے نصرت۔ کیوں؟ یا پھر مزاج کی بات کہہ لو۔ یورپ لطافت میں روالیہ ہو چکا ہے، ہر شے کی ازرانی اس کا حسن کھو دیتی ہے۔ وہاں بے حد حسین آنکھیں نظر آتی ہیں، لیکن وہ نسوانیت کی خمار سے عاری ہوتی ہیں۔ ان میں شرم و حیا کے وہ جھکے جھکے خزانے نہیں ہوتے جن کے حصول کی طلب زندگی گزار دیتی ہے۔ آسانی سے حاصل ہو جانے والی ہر شے بے وقت ہوتی ہے۔ زندہ باد، آپ ایک آئیڈیل انسان ہیں، ورنہ اس عمر میں انداز فکر یہ نہیں ہوتا۔ ویسے سلطان بھائی ایک اور سوال کروں؟ ضرور کرو۔ یہ نگاہ طلب کہیں ٹھہری یا نہیں؟ ابھی تو ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہوں، عمر سے آگے نہیں نکل جائیں گے؟ ہو سکتا ہے، بات تو مناسب نہیں ہے۔ تم اس پر ورک کرو، میں نے ہنس کر کہا۔ بخدا پیچھے نہیں رہوں گا۔ مطلب؟ یا تو سچ بتا دیں ورنہ اجازت دیں کہ فرض پورا کروں۔ یعنی یہ فرض بھی پورا کیا جا سکتا ہے؟ سب کچھ کروں گا، مگر کیسے؟ فیصلہ کرنا پڑے گا، ابھی کچھ ذہن میں نہیں ہے۔ یہ کام کسی دوسرے کے لیے کیے جا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے۔ بھلا کیسے؟ نگاہوں پر نگاہ رکھوں گا اور جہاں مرکز سے نگاہ پاؤں گا وہیں گر پڑوں گا، نصرت نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ پھر میں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے تمہاری چالاکی خوب سمجھ رہا ہوں۔ اب تم چاہو گے کہ میں تمہارے عشق کے موضوع پر بات کروں؟ ہائے کتنے ذہین ہیں آپ، میں آپ پر ناز کرتا ہوں، وہ شرارت سے بولا۔ مس ہنا خاموش طبع لیکن دل کی بات کہہ دینے میں ماہر۔ یار کمال ہے، میں تو نازیہ کو بے باک سمجھتا تھا لیکن ہنا سے یہ امید نہیں تھی۔ میرے خیال میں یہ سادہ لوہی ہے، وہ دل کی بات نہ چھپا سکی۔ لیکن میرا کیا ہوگا؟ اس نے مسخرے پن سے کہا۔ کچھ عرصے سے تارہ بینی کرو گے، پھر نیند آنے لگے گی، یہ ہوگا میری محبت کا انجام، وہ بولا اور میں ہنسنے لگا۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ الادین کے بھائی پر یہ گزرے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ آخر چراغ کا جن کس کام آئے گا؟ صدر الدین صاحب سامری جادوگر ثابت ہوئے تو؟ میں نے سوال کیا۔ دونوں مل کر نمٹیں گے۔ ٹھیک ہے یار، دیکھیں گے۔ اتنا ظلم نہ کیجیے عالم پناہ، اس لاپرواہی سے تذکرہ نہ کیجیے، ورنہ پھر دعا کروں گا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے۔ درد دل یکساں ہو جائے گا تو دونوں ایک دوسرے کے کام آئیں گے، اس نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ ہم دونوں دیر تک یہی باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر میں نے کہا، میرے خیال میں حویلی کی روحیں جاگ گئی ہوں گی، چلو ان سے ملاقات کریں۔ ہم پیچھے نہ رہیں گے، اطمینان رکھیں، نصرت نے کہا۔ آج چونکہ دن کی روشنی میں بھی حویلی کا جائزہ لے چکے تھے، اس لیے زیادہ اعتماد کے ساتھ اندرونی حصے میں داخل ہوئے تھے۔ کچھ حصے پچھلی رات دیکھے تھے، باقی کی چھان بین کے لیے چل پڑے۔ یہ دیوانگی ہی تھی۔ نصرت کے دل کا حال تو نہیں جانتا تھا، لیکن میرے اندر ایک خواہش چھپی ہوئی تھی کہ اس وقت اس حویلی کا جائزہ لوں جب تاریک رات ہو اور تمام اسرار و رموز پوشیدہ ہوں۔ بہرحال ہم نے ایک چکر نیچے لگایا، پھر دوسری منزل پر پہنچے۔ وہی کمرے روشن تھے جہاں پرانے بلب لگے ہوئے تھے اور ان پر جمی ہوئی بلکہ چکٹی ہوئی گرد کی تہوں نے ان کی اصل روشنی چھین کر انہیں مدھم چراغ بنا رکھا تھا۔ دم توڑتی ہوئی پیلی مدھم روشنی یوں لگتی تھی جیسے آخری سانس لے رہی ہو۔ پھر ہم نے تیسری منزل کا رخ کیا جسے ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ سال خوردہ سیڑھیاں عبور کر کے آخری سیڑھی پر قدم رکھا ہی تھا کہ کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں اور ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ میں نے کہا اور نصرت نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید غور کر رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کبوتر ہیں۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا۔ پھر مجھے خود بھی اندازہ ہو گیا وہ کبوتروں کی آوازیں تھیں، پروں کی پھڑپڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ لیکن رات میں؟ نصرت پھر بولا۔ کیا مطلب؟ رات میں وہ اس طرح نہیں بولتے۔ آؤ، میں نے کہا اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک راہداری عبور کر کے ہم ایک کمرے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہاں بھی اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، بالکل دل کے دھڑکنے کی سی آواز تھی، لیکن کبوتروں کی غٹرغوں بند ہو گئی تھی۔ یہ اندر سے آ رہی ہے، سن رہی ہیں؟ نصرت نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ ہاں، تم بھی سن رہے ہو؟ صاف آواز ہے۔ میں سمجھا میرے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ نہیں، لیکن مجھے ایک اندازہ ہو رہا ہے۔ آوازوں کا مسلسل تواتر بتا رہا ہے کسی دیوار کی گھڑی کی آواز ہے۔ اوہ، واقعی تمہارا اندازہ درست ہے، آؤ دیکھیں، میں نے کہا اور دروازے پر دباؤ ڈالا۔ دروازے سے چرچراہٹ کی بجائے ایک چیخ کی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے کہا، ہائے!
اس کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا، لیکن میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دروازہ اتنی قوت سے نہیں دھکیلا تھا جتنی قوت سے وہ کھلا تھا۔ میں چونکہ دروازے کا ہینڈل پکڑے ہوئے تھا اور مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھا، اس لیے جھونک میں اندر دوڑتا چلا گیا تھا۔ میرے پیچھے ہی پیچھے نصرت بھی اندر آ گیا تھا اور میرے بدن سے ٹکرایا تھا۔ کمرے میں شدید گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور سائے تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہاں، دھڑکنوں کی آواز یہاں تیز ہو گئی تھی اور اسی کا شور کافی محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے نصرت کے علاوہ بھی یہاں کوئی موجود ہو۔ قرب و جوار میں ہلکی ہلکی سرسراہٹیں سنائی دے رہی تھیں، جیسے کوئی دبے قدموں ہمیں دیکھتا ہوا جگہ تبدیل کر رہا ہو۔ نصرت گھٹی گھٹی آواز میں بولا، ہو سکتا ہے یہاں روشنی کا سوئچ آف ہو، کیا اسے دیواروں پر تلاش کریں؟ دیکھو، میں نے کہا اور سوئچ کی تلاش میں دروازے کے قریب کی دیوار پر روشنی ڈالی، لیکن یہاں سوئچ موجود نہیں تھا۔ پھر اس روشنی کو گردش دیتا ہوا میں ٹارچ کا رخ تبدیل کرتا رہا، لیکن داہنی سمت کی پوری دیوار پر سوئچ نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے بائیں سمت ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ نصرت نے بھی اپنی ٹارچ روشن کر لی تھی اور اسے اوپر نیچے کر رہا تھا۔ روشنی بائیں سمت کی دیوار پر گردش کرتی ہوئی عقب تک پہنچی اور پھر ایک دم میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہاں کمرے کی عقبی دیوار کے پاس کوئی موجود تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت میری گگھی بند گئی۔ میں نے بغور اس چہرے کو دیکھا، لیکن ایک بار پھر میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ یہ چہرہ تو میرا ہی تھا۔ کیا یہ آئینہ ہے؟ لیکن آئینے میں روشنی کا عکس منعکس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کون ہے جو میرا ہم شکل ہے؟ میں نے اس کے بقیہ سراپے کو دیکھنے کے لیے ٹارچ کی روشنی نیچے کی اور مجھے ایک فریم نظر آیا، لکڑی کا سال خوردہ فریم جس میں ایک روغنی تصویر لگی ہوئی تھی، اور یہ روغنی تصویر میری ہی تھی۔ وہ چہرہ جسے میں اپنا چہرہ سمجھا تھا، تصویر کا چہرہ تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں نصرت نے بھی اس تصویر کو دیکھا اور اس کے منہ سے حیرانی سے نکلا، یہ سلطان بھائی، یہ تو آپ کی تصویر ہے؟ ہاں، میں نے دبی دبی آواز میں کہا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں اس تصویر کے قریب پہنچ گئے۔ بھیانک تاریکی میں ٹارچ کی تیز روشنی تصویر کو نمایاں کر رہی تھی۔ چہرہ بے شک میرا ہی تھا، لیکن لباس میرا نہیں تھا۔ شیروانی اور ارد گرد کے ماحول نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ یہ میرا ہم شکل ضرور ہے، لیکن میں نہیں ہوں۔ پھر بالوں کا سٹائل بھی ذرا تبدیل تھا۔ تصویر میں مانگ درمیان سے نکلی ہوئی تھی، لیکن نقوش اس طرح میرے تھے کہ میں خود بھی انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ہم لوگ قریب سے اس تصویر کو دیکھتے رہے۔ نصرت نے پھر کہا، یہ آپ کی نہیں ہے، لیکن اس کے نقوش، افسوس دن کی روشنی میں ہم اس تیسری منزل پر نہیں آئے۔ یہ کیا اسرار ہے؟ پتہ نہیں۔ نصرت کی آواز نکلی اور پھر ٹارچ کی روشنی میں وہ ارد گرد کے ماحول کو دیکھنے لگا۔ تصویر کے عین اوپر ایک انتہائی پرانے طرز کا کلاک لٹکا ہوا تھا جو چل رہا تھا، اور دھڑکنوں جیسی آواز اسی کلاک سے بلند ہو رہی تھی۔ یہ بھی ایک عجوبہ تھا، کیونکہ کلاک بہت ہی پرانا تھا اور اس وقت ڈیجیٹل کلاک نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ کلاک تھے جن میں چابی بھری جاتی تھی، اور چابی بھی 24 گھنٹے میں ایک بار ضرور بھرنی پڑتی ہے، لیکن کلاک چل رہا تھا اور صحیح وقت دے رہا تھا۔ بہرحال اس عجائب گھر میں تو ہر چیز عجیب تھی۔ میں نے کہا، یہ میری تصویر میرے لیے انتہائی حیرتناک ہے۔ آپ نے اسے غور سے دیکھا کیا؟ آپ نے ایسا کوئی لباس پہنا ہے؟ زندگی میں کبھی نہیں۔ لندن میں تو خیر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تم بالوں کا اسٹائل دیکھو، یہ اسٹائل تبدیل ہے۔ بس یہ دو ہی تبدیلیاں ہیں، یعنی شیروانی اور بال، ورنہ خدا کی قسم سلطان بھائی، یہ تو بالکل آپ ہی کا چہرہ ہے۔ اچانک ہی ہمیں پھر چونکنا پڑا۔ ایک آواز کھلے دروازے سے سنائی دی تھی، اور یہ آواز باریک باریک گھنگروؤں کی جھنکار سے مشابہ تھی۔ کوئی دبے قدموں چل رہا تھا، لیکن گھنگروؤں کی جھنکار صاف سنائی دے رہی تھی، اور اتنی واضح تھی کہ اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ایک بار پھر نصرت نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑ لیا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، کوئی ہے، اب تو ضرور کوئی ہے۔ یہ آواز کیسی ہے نصرت؟ ایک زیور ہوتا ہے پازیب، اس میں ننھے ننھے چاندی کے گھنگرو پڑے ہوتے ہیں۔ یہ پازیب کی آواز ہے، کیونکہ ہم انہیں باقاعدہ گھنگروں کی جھنکار نہیں کہہ سکتے۔ گھنگرو بڑے اور پیتل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز اس سے تیز ہوتی ہے، لیکن یہ آواز، اوہو، دیکھیے کوئی دروازے کے قریب ہے۔ میں نے اچانک ہی ٹارچ کی روشنی کا رخ تبدیل کیا۔ دروازہ بے شک کھلا ہوا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ البتہ ٹارچ کی روشنی دروازے پر پڑتے ہی دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی، اور ان قدموں میں گھنگروں کی جھنکار شامل تھی، پازیب کے گھنگروں کی جھنکار۔ میں نے خود بھی نصرت کا ہاتھ پکڑا اور برق رفتاری سے دروازے کی جانب لپکا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے جو بھاگ رہا ہے۔
ہم راہداری میں آ گئے۔ پازیب کی جھنکار اس طرح ہمارے آگے آگے بھاگ رہی تھی جیسے کوئی ہمارے تعاقب سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں نے بھی نصرت کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ جھنکار بھی تیز ہو گئی، اب قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے ضرور پکڑ لوں گا۔ ہم طوفانی انداز میں دوڑتے رہے۔ نصرت نے بھی ٹارچ روشن کی ہوئی تھی اور میں نے بھی، لیکن ہماری ٹارچوں کی روشنیاں کسی انسانی جسم کا احاطہ نہیں کر سکیں، جبکہ ہمارے کان بخوبی آگے دوڑنے والی جھنکار کو سن رہے تھے۔ پھر ایک دروازے کے پٹ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد جھنکار رک گئی۔ ہمارے سانس دھونکنے کی طرح چل رہے تھے۔ خاصا فاصلہ طے کرنا پڑا تھا، اور یہی شکر تھا کہ راستے میں کوئی شے مزاحم نہیں ہوئی تھی، ورنہ اس وقت گرتے کہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوتا، کیونکہ ہماری رفتار بہت تیز تھی۔ ہم اس دروازے کے قریب پہنچ گئے جس کے اندر جا کر وہ جھنکار رک گئی تھی۔ پھر ہم سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، اور اس کے بعد نصرت کا بازو پکڑے پکڑے اندر داخل ہو گیا۔ اچانک ہی میرے کانوں میں مدھم مدھم سسکیوں کی آواز ابھری تھی، بالکل اس طرح جیسے کوئی روتے روتے سسکیاں لے رہا ہو۔ پھر نصرت کی گھٹی گھٹی آواز ابھری، سلطان بھائی، وہ غالباً کوئی دریچہ تھا یا کھڑکی جس سے باہر کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی، اور دریچے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ خاصی نمایاں نظر آ رہی تھی، کوئی عورت ہی تھی جو وہاں بیٹھی سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کی روشنی ادھر ڈالی اور دیکھنے لگا۔ بغیر دروازوں والی ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ ہو سکتا ہے اس میں کبھی دروازے ہوں، لیکن اس وقت دروازے نہیں تھے۔ کھڑکی کے دوسری جانب آسمان نظر آ رہا تھا، اور اسی کے پس منظر میں ہم نے وہ انسانی سایہ دیکھا تھا جو رو رہا تھا، لیکن ٹارچوں کی روشنیوں نے کسی انسانی جسم کو نمایاں نہیں کیا تھا، اور کھڑکی یا دریچہ خالی نظر آیا تھا۔ یہ کیا اسرار ہے؟ میں نے کہا اور ٹارچ بند کی۔ نصرت سے بھی میں نے ٹارچ بند کرنے کے لیے کہا۔ پس منظر میں آسمان اور دریچے میں وہی سسکیاں لیتا ہوا سایہ دوبارہ نظر آنے لگا، اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے بمشکل تمام حواس مجتمع کر کے کہا، کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا، البتہ میرے ان الفاظ پر سائے میں جنبش ہوئی، اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ کھڑی ہو گئی ہو۔ اس کا سراپا نظر آ رہا تھا، عجیب سا لباس پہنے ہوئے تھی، لیکن خد و خال وغیرہ سب تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے کھڑے ہوتے ہی پھر ٹارچ روشن کی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا، البتہ سسکیاں مسلسل میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ نصرت نے اپنی ٹارچ بجھائے ہی رکھی تھی۔ میں نے پھر ٹارچ بند کی تو وہ سایہ تیسری بار بھی نظر آ گیا۔ وہ کھڑکی کی جانب ہی بڑھ رہی تھی۔ رکو، رک جاؤ، رک جاؤ، میں نے کہا اور تیزی سے کھڑکی کی جانب چھلانگ لگا دی، لیکن سایہ جلدی سے کھڑکی پر بیٹھا اور اس کے بعد دوسری طرف کود گیا۔ میں کھڑکی کے قریب پہنچ گیا۔ نصرت میرے عقب میں تھا۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ سایہ کس جگہ کودا ہے۔ سب کچھ نمایاں تھا، اور اسے کسی بھی طرح آنکھوں کا وہم نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن کھڑکی کی دوسری جانب دیکھ کر مجھے چکر آ گیا۔ تیسری منزل کی اس کھڑکی کے دوسری طرف صرف ایک سپاٹ دیوار تھی، اور نیچے گہرائیوں میں زمین۔ میں نے کھڑکی میں جھک کر ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالی، لیکن کوئی نظر نہ آیا، نہ ہی وہاں کچھ موجود تھا۔ پھر اچانک ہی مجھے نصرت کی ایک دل دوز چیخ سنائی دی، اور میں اچھل پڑا۔ نصرت بالکل میرے قریب تھا۔ وہ بری طرح مجھ پر آ گرا، اور میں نے بمشکل تمام اپنے آپ کو سنبھالا۔ کیا ہوا؟ کیا ہو گیا نصرت؟ لیکن نصرت مسلسل چیخے جا رہا تھا، اور میں بدحواس ہو گیا تھا۔ میں نے نصرت کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسے جھنجھوڑنے لگا۔ کیا ہوا نصرت؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ لیکن اچانک ہی مجھے محسوس ہوا جیسے نصرت زمین پر گر رہا ہو۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے داہنے ہاتھ میں سنبھال لیا اور ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی۔ نصرت کا چہرہ پسینے سے تر بتر ہو رہا تھا، اس کا جسم بھی پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں چڑھ گئی تھیں۔ آہ، یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اور اس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش نہ رہی۔ میں نے بمشکل تمام نصرت کے بے ہوش بدن کو اپنے کاندھے پر لادا، اور اس کے بعد ایک ٹارچ روشن کیے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اسے کاندھے پر سنبھالے ہوئے واپسی کا سفر طے کرنے لگا۔ نصرت اچھا خاصا وزنی نوجوان تھا، لیکن بہرحال میں اس کا وزن سنبھالے ہوئے تھا۔ البتہ اب سیڑھیاں اترنا انتہائی مشکل ثابت ہوا، اور وہ بھی تیسری منزل سے۔ میرا بدن بھی کانپ رہا تھا، اعصاب شل ہوئے جا رہے تھے، اور اب مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ ایڈونچر میرے لیے واقعی خطرناک تھا۔ کہیں نصرت کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، میں نے دل میں سوچا، اور اس کے بعد میں بمشکل تمام نصرت کو لے کر واپس اس کمرے میں آ گیا جس میں ہم نے اپنی رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔
کمرے کی روشنی جل رہی تھی۔ میں بدحواسی میں نصرت کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا اور میں نے اسے بستر پر لٹا دیا۔ پھر میں اسے جھنجھوڑنے لگا، نصرت نصرت نصرت، میں اسے آوازیں دیتا رہا۔ پانی موجود تھا، میں نے کافی پانی اس کے چہرے پر چھڑکا تو آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میری صورت دیکھتا رہا۔ نصرت کیا بات ہے؟ میں ہوں، پہچان رہے ہو نا مجھے؟ ہاں پہچان رہا ہوں، اس نے متوحش انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ یار کمال کے آدمی ہو، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ میرے شانوں پر ہاتھ کس نے رکھے تھے؟ کب؟ جب میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ؟ خدا کی قسم، کسی نے باقاعدہ مضبوطی سے میرے شانے دبوچ لیے تھے، نصرت نے کہا۔ اوہ نصرت، وہم ہو سکتا ہے تمہارا۔ کیسی باتیں کرتے ہیں سلطان بھائی، میرے شانے آپ یقین کریں بڑی مضبوطی سے پکڑے گئے تھے۔ 2 انسانی ہاتھوں کے چوڑے شکنجے تھے اور یقینی طور پر وہ 2 مضبوط ہاتھ تھے۔ آپ چونکہ مجھ سے آگے تھے اس لیے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ نے میرے شانے پکڑے ہوں گے۔ ٹھیک، مجھے یقین ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے ہوگے۔ خدا کی قسم، جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو خدا کی، کسی نے مجھے عقب سے پکڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری سلطان بھائی، شاید میں اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ اب تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ٹھیک ہوں، لیکن ہاں لیکن کیا؟ سلطان بھائی میرا خیال ہے یہ جگہ چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ صبح تک انتظار کرو گے؟ نہ کریں، پلیز نہ کریں، مگر اس طرح نصرت، آپ کو خدا کا واسطہ، میں ابھی یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر چاہیں تو میں دوبارہ اندر چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ہی نہیں آپ کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی ایک آسیب زدہ حویلی ہے۔ ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں، سامان یہیں چھوڑ دو۔ کھڑے ہو سکتے ہو؟ میں تو شرمندہ ہوں، آپ مجھے وہاں سے یہاں تک کیسے لائے؟ یار تمہارا وزن ہی کتنا ہے؟ میں نے ماحول کا تاثر کم کرنے کے لیے کہا۔ کیسے لائے آپ مجھے؟ کندھے پر ڈال کر۔ اب کیا کہوں اس کے جواب میں؟ مجھے اپنی اس کمزوری پر خود ہی شرمندگی ہے۔ مذاق کر رہا ہوں نصرت، ظاہر ہے ماحول ہی ایسا تھا۔ آئیے پلیز، آئیے، آؤ۔ اور اس کے بعد ہم دونوں باہر نکل آئے۔ یادو ہمیں حویلی کے بڑے دروازے سے چند ہی گز کے فاصلے پر ملا تھا۔ وہ لالٹین ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا تھا۔ کیا ہوا سرکار، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں خیریت یادو، تم ادھر کیسے آ رہے تھے؟ روشنی ڈالی تھی اوپر سے کسی نے سرکار، ہم سمجھے کہ آپ ہمیں بلا رہے ہو۔ کیا آپ نے اوپر کی منزل سے روشنی نیچے ڈالی تھی؟ ہاں، کوئی بات تھی سرکار؟ نہیں بس دیکھ رہے تھے یادو، دیکھ رہے تھے کہ تم کہاں ہو، مگر روشنی تو آپ نے اوپر سے نیچے ڈالی تھی۔ ایسا ہی لگا تھا یادو جیسے تم گشت کر رہے ہو۔ نہیں سرکار، ہم تو بڑے دروازے پر تھے، مگر ہم نے روشنی دیکھ لی تھی، ہم یہ سمجھے کہ کہیں آپ کو ہماری ضرورت تو نہیں ہے۔ نہیں یادو، مگر نیند نہیں آ رہی تھی، ہم حویلی میں سیر کر رہے تھے، پھر ہمیں تمہارا خیال آیا، ہم نے سوچا بیٹھ کر تم سے باتیں ہی کی جائیں۔ ٹھیک ہے سرکار، جیسا آپ کا حکم۔ آؤ گیٹ کے پاس ہی بیٹھتے ہیں، بلکہ تمہارے کمرے میں بیٹھتے ہیں، میں نے کہا، اور بات بن گئی۔ ہم یادو کے پاس آ گئے۔ یادو، تم ہمارے بزرگ ہو اور ہم اس بات کو نہیں بھول سکتے کہ تم نے اس حویلی میں جنم لیا ہے، یہیں پلے بڑے ہو، لیکن مجھے ایک بات کا دکھ ہے۔ کیا سرکار؟ یہ کہ تم ہمیں یہاں کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہے۔ یہاں کے بارے میں جو دل چاہے پوچھ لے سرکار، لیکن ہمارے مالک کو کوئی برا کہے یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یادو، وہ میرے دادا تھے۔ ٹھیک ہے سرکار، اس بات سے کسے انکار ہے؟ اگر میں اپنے دادا کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں تو مجھے ان کے بارے میں بتانا تمہارا فرض بھی ہے۔ ارے کیا بتائیں ان کے بارے میں، بہت اچھے تھے ہمارے مالک، دنیا انہیں برا کہتی ہے، کہتی رہے، مگر وہ میرا مطلب ہے، ہم سمجھ رہے ہیں سرکار۔ ارے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، کون ایسے چکروں میں نہیں پڑتا، مالک بھی بس تھا ان کا ایک کھیل، اب ہم کیا کریں، ہم تو نوکر ہیں، ہم نے تو نمک کھایا ہے، ہم اپنی زبان سے انہیں برا نہیں کہہ سکتے۔ کیا صفدر علی رنگین مزاج تھے؟ ہمیں نہیں معلوم سرکار، اور اگر آپ ایسی باتیں کرو گے تو ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دیں گے، دروازے کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گے۔ خدا تمہارا بھلا کرے یادو، میں نے کہا۔ پھر بقیہ رات ہم نے وہیں گزاری تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یادو کو ہم نے دروازے پر بھیج دیا تھا۔ وہ اتنا سادہ لوح آدمی تھا کہ اس نے ہمارے یہاں آنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا اور ہماری ہدایت پر عمل کر کے دروازے پر پہنچ گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا۔ اس دوران میں بہت کچھ سوچتا رہا تھا اور میں نے کچھ فیصلے کیے تھے۔ سورج نکل آیا، دن کو 10 بجے کے قریب ایک جمع غفیر حویلی پہنچ گیا۔ حاجی وحید اللہ ان کی رہنمائی کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کون ہے۔
وہ لوگ خاموشی سے میرے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے، کسی نے منہ سے ایک لفظ نہیں کہا تھا۔ حاجی وحید اللہ نے کہا، یہ سب آپ کے نمک خوار ہیں سلطان میاں، کیا بات ہے بھائیوں، نہ سلام نہ دعا۔ میں نے ہنس کر کہا، لیکن وہ خاموش کھڑے رہے تھے۔ حاجی صاحب کیا یہ مجھ سے ناراض ہیں؟ نئے مالک ہیں، سلام کرو انہیں۔ حاجی وحید اللہ نے کہا، لیکن وہ خاموش کھڑے رہے۔ چلیے چھوڑیے حاجی صاحب، ان لوگوں سے پوچھ کر بتائیے کہ کام کیسا چل رہا ہے۔ بتاؤ بھائی فضل داد، تم بزرگ ہو، مالک جو پوچھ رہے ہیں بتاؤ۔ ہم جیسے کام کر رہے ہیں مالک، آپ کو پتہ ہوگا، بس پانی کم مل رہا ہے، برسات جب نہیں آتی تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ فضل داد نے کہا، اس کا کیا حل ہے حاجی صاحب؟ سلطان میاں، چھوٹے چھوٹے بہت سے زمیندار پیدا ہو گئے ہیں، کچھ بڑوں کا سہارا حاصل ہے انہیں، نہری پانی کی چوری ہوتی ہے، اسے روکنا مشکل ہے، کوئی حل ہے اس کا؟ ہاں سلطان میاں، تو بتائیے۔ اگر 4 ٹیوب ویل بنا دیے جائیں تو مشکل حل ہو سکتی ہے، تو ٹیوب ویل لگوا دیں، خرچ زیادہ آ جائے گا سلطان میاں، ضرورت تو پوری کرنی ہے نا، سو تو ہے، آپ انتظامات کر دیں، خرچ کی پرواہ نہ کریں۔ ویسے کیا آپ نے صدر الدین صاحب سے یہ بات کہی تھی؟ جی سلطان میاں، انہوں نے کیا کہا؟ یہی کہ اتنے بڑے خرچ کی منظوری مالک ہی دے سکتے ہیں، وہ خود نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انتظام کر دیں، میں منظوری دے دیتا ہوں۔ اور کوئی بات؟ بولو فضل داد۔ حاجی صاحب نے کہا، ایک بات بتا دیں سرکار، ہم انسان ہیں یا نہیں؟ فضل داد نے کہا، کیا مطلب ہے فضل داد؟ سرکار، یہ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، خرچ 10 گنا بڑھ گئے ہیں، ہمیں تن ڈھکنا اور پیٹ بھرنا مشکل ہوتا ہے، ہماری کب سے سنوائی نہیں ہوئی۔ آپ لوگوں کو تنخواہ ملتی ہے؟ ہاں سرکار، مگر اتنا عرصہ ہو گیا ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا، ہم چور نہیں ہیں سرکار، حاجی صاحب سے پوچھ لیں، سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے فضل داد، حاجی صاحب کتنے آدمی ہمارے لیے کام کرتے ہیں؟ 132 سرکار۔ حاجی صاحب، اس ماہ سے ان کو تنخواہ دگنی کر دی جائے اور 7 دن کے اندر اندر ان لوگوں میں سے ہر ایک کو 20-20 ہزار روپے فوراً ادا کر دیے جائیں تاکہ یہ اپنی رکی ہوئی ضروریاتیں پورا کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اطمینان رکھیں، آپ کا پورا خیال کیا جائے گا۔ میں نے ان لوگوں کے چہروں پر مسرت اور حیرت کے ملے جلے آثار دیکھے تھے، وہ تعجب سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اور کوئی شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ نہیں سرکار، شکریہ، آپ جائیے۔ وہ سب چلے گئے تو حاجی وحید اللہ نے کہا، خرچ بہت بڑھ جائے گا سلطان میاں، مجھے یقین ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے آپ وہی کریں گے، آپ اخراجات بتا کر مجھ سے منظوری لے لیں۔ ٹھیک ہے سلطان میاں، اور آپ میرے ساتھ آئیے۔ حاجی صاحب کو لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیٹھیے حاجی صاحب۔ پھر ہم سب بیٹھ گئے۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، آپ ہمارے بہت پرانے کارکن ہیں حاجی صاحب، اور میرے خیال میں میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے جو سوال کروں مجھے اس کا جواب ملے۔ بے شک سلطان میاں، آپ مجھے کیوں نہیں بتاتے کہ یہاں کے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے نفرت کیوں ہے؟ حاجی صاحب سوچ میں ڈوب گئے، پھر بولے، یہ نفرت تو چودھری رحمان علی کو بھی ملی تھی جب وہ یہاں آئے تھے، وہ بھی بس 2-3 بار ہی یہاں آئے تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ برا تو نہیں مانیں گے سلطان میاں، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے، نفرت کی وجہ نہ آپ ہیں نہ چودھری رحمان علی مرحوم تھے، یہ نفرت بڑے چودھری صفدر علی کی وجہ سے پھیلی ہے اور اب روایت کے طور پر چلی آ رہی ہے۔ بڑے چودھری کی وجہ سے؟ مگر کیوں؟ اس لیے سرکار کہ وہ سچ مچ رئیس زادے تھے، شوقین مزاج۔ اس حویلی میں بے شمار شریف زادیوں کی عزت لٹی ہے، بہت سے بے گناہ موت کے گھاٹ اترے ہیں۔ میرے مالک اور ان کا خاندان تو یہاں رہتا نہیں تھا، مگر وہ اکثر یہاں آتے رہتے تھے، اور جب وہ آتے تھے سلطان میاں تو عزت دار اپنی بہو بیٹیوں کو چھپاتے پھرتے تھے۔ بس اس سے زیادہ کیا کہیں؟ اور آپ تو ہاں حاجی صاحب کہیں، پوری بستی میں اس کا چرچا ہے، اور آپ یقین کرو لوگ خوفزدہ ہیں۔ کس بات سے؟ آپ چودھری صفدر علی کے ہم شکل ہیں، اتنے ہم شکل کہ ایک کو اٹھاؤ دوسرے کو بٹھاؤ، بس عمر کا فرق ہے، ورنہ لوگ آپ کو بھی۔ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ پھر میں نے کہا، اندر ایک تصویر لگی ہے سب سے اوپری منزل میں، چودھری صفدر علی کی ہے۔ تو یہ بات ہے، مگر میں صفدر علی تو نہیں ہوں، یہ سیدھے سادے لوگ ہیں، مگر آپ نے جو کچھ انہیں دیا ہے شاید وہ ان کا خیال بدل دے۔ چودھری رحمان کیسے آدمی تھے؟ بہت اچھے، بہت نیک، انہوں نے کبھی ان لوگوں سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، ان کا مزاج الگ تھا۔ کیسے؟ چودھری صفدر علی کے بعد یہ حویلی کبھی آباد نہیں ہوئی، بس یادو یہاں رہتا ہے۔
رحمان علی ایک دن کے لیے اس حویلی میں نہ ٹھہرے، نہ کبھی بستی میں رہے، پھر بھی یہ لوگ اس خاندان سے نفرت کرتے رہے۔ بہت سے گھرانے زخمی ہیں سرکار، پشتوں کے بعد یہ زخم بھریں گے۔ ایک بات اور بتائیے حاجی صاحب۔ ضرور سلطان میاں، پوچھئے۔ چندریا کون ہے؟ چندریا کوئی عورت ہے، اس بستی کی ہے؟ وحید اللہ نے پوچھا۔ یہ میں نہیں جانتا۔ نہیں سلطان میاں، ہم بھی نہیں جانتے۔ رمبھو یا ترکان کبھی نام سنا ہے؟ یہ تو ہندوانی نام ہے۔ ہاں شاید۔ نہیں سلطان میاں، میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے وحید اللہ صاحب، میں آج یہاں سے چلا جاؤں گا، اور کوئی کام ہو تو بتائیے۔ جی سلطان میاں، میرے لیے کوئی ہدایت ہو تو بتا دیجیے، ویسے میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ غلطی ہو گئی ہے، مجھے کہیں جانا نہیں چاہیے تھا۔ آپ اس ویران حویلی میں رہے، تکلیفیں اٹھائیں۔ نہیں وحید اللہ صاحب، مجھے بہت اچھا لگا یہاں، اور ہاں، آپ اپنا معاوضہ بھی دگنا کر لیجئے اور 50,000 روپے اپنے لیے لے لیجئے۔ حاجی وحید اللہ نے گردن جھکا دی تھی۔ میں نے انہیں ان احکامات کے کاغذ وغیرہ کی تکمیل کی ہدایت کی اور وہ چلے گئے۔ نصرت اس سارے کھیل میں خاموش رہا تھا۔ حاجی وحید اللہ کے بارے میں بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا خیال ہے نصرت، اس حویلی میں اور رہنے کا ارادہ ہے؟ کیوں؟ نہیں، میں نے سوچا شاید یہ تمہیں پسند آئی ہو۔ خدا کی قسم، وزن کر کے دیکھ لیں سلطان بھائی، کم از کم 10 کلو کم ہو گیا ہوگا۔ یقین کرو نصرت، مجھے اس سے بڑی محبت محسوس ہو رہی ہے، کبھی موقع ملا تو اس میں رہائش اختیار کروں گا۔ تصویر کا معمہ تو حل ہو گیا، نصرت نے کہا۔ ہاں، لیکن تعجب ہے، کسی اور نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ آپ کی ملاقات ہی کس سے ہوئی ہے؟ یا پھر ممکن ہے آپ کے دادا کی دوسری تصویریں نہ ہوں؟ ویسے ان رئیسوں کا زوال قدرتی ہے، بڑی برائیاں کی ہیں ان لوگوں نے۔ نصرت نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کہا، پھر کچھ دیر بعد بولا، یہ چندریا کون ہے؟ نصرت نے اچانک سوال کیا، اور میں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے کہا، اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کر لو۔ نصرت خاموش ہو گیا۔ پھر دوسرے معاملات میں وقت گزرا۔ رحیم خوش تھا اور ہماری آپ بیتی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے اسے گاڑی تیار کرنے کی ہدایت کی، پھر ہم بہاولپور چل پڑے۔ بہاولپور کے تصور نے میرے دل میں ایک میٹھی میٹھی کسک پیدا کر دی تھی۔ یہ ماجی کا خیال تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور ہمارا سفر جاری تھا۔ میرے دل میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ اچانک کار کو ایک جھٹکا سا لگا اور ہم چونک پڑے۔ چھوڑو یار، اپنے دیس کی برائی کر رہے ہو تو کیا یہ کہوں کہ یہ فرشتوں کی مستی ہے؟ خدا کرے آپ کا واسطہ ایسے حالات سے نہ پڑے اور آپ کا یہی امیج قائم رہے۔ ماحول بہت خوبصورت ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ یورپ میں بھی زراعت ہوتی ہے اور ماحول میں کوئی نمایاں تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن یہاں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ مشینوں کے غلام ہیں، جبکہ ہمارے ہاں انسان ہی مشین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں نصرت کہ یہ سب کچھ غلط نہیں ہے۔ اہل یورپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مشینوں کی غلامی میں دیتے جا رہے ہیں۔ تن آسانی لاتعداد بیماریوں کی حامل ہوتی ہے، جبکہ جسمانی مشقت کا کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کی ذات پر ظلم ہے، لیکن یقین کرو ایسا نہیں ہے۔ یہ تو اس کی بقا کا راستہ ہے، اور اسے جو جسمانی تحفظ حاصل ہوتا ہے، لوگ اسے بلا بیٹھے ہیں۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بھی مشینوں کی حکمرانی تیزی سے قائم ہوتی جا رہی ہے۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتا ہوں سلطان بھائی کہ جسمانی مشقت انسان کو چاق و چوبند رکھتی ہے اور اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ شک کی کوئی بات ہی نہیں اس میں نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ ادھر بیچارہ رحیم کار کا بونٹ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا۔ پھر اس نے پریشان لہجے میں کہا، صاحب بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ہم دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ نصرت بولا، کیا ہو گیا رحیم؟ پوائنٹ کا کنڈینسر نہ جانے کیسے جل گیا ہے۔ چھوٹی سی چیز ہے صاحب، مگر اس کے بغیر گاڑی کا آگے بڑھنا مشکل ہے۔ جل گیا ہے؟ ہاں صاحب، بالکل نئی بات ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے اکثر، مگر مشین ہے، کسی بھی وجہ سے کہاں سے مزاج بگڑ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میری جان کے 1000ویں حصے اب یہ بتا کریں گے کیا؟ نیا کنڈینسر لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو پھر کسی درخت کی جڑ کھود اور اس میں سے نیا کنڈینسر نکال لے، نصرت نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ صاحب جی جانا پڑے گا، کسی آبادی میں جا کر ہی کنڈینسر لانا پڑے گا۔ تو پھر دوڑ جا اور لے کر آ۔ کوئی بس نظر آئے تو چلا جاتا ہوں، آپ اجازت دو۔ بھائی، اور کچھ کیا بھی تو نہیں جا سکتا، میں نے بھی کسی قدر پریشانی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں صاحب، خدا کرے کوئی بس مل جائے، خدا کرے۔ لے یہ پیسے پکڑ اور کنڈینسر لے کر آ۔ لگائے گا کون؟
میں خود لگا لوں گا صاحب، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر بھاگ جا، میں نے کہا، اور رحیم پیسے لے کر تھوڑا سا آگے جا کر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ بات واقعی پریشانی کی تھی۔ میں نے کہا، اور اگر ہم کسی بس سے ہی چل پڑیں نصرت تو کیسا رہے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں سلطان بھائی، گاڑی یہیں چھوڑ دیں گے؟ کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں، کوئی خاص حرج تو نہیں ہے، لیکن جس نے بھی آ کر گاڑی کی تلاشی لے ڈالی وہ بڑی دعائیں دے گا ہمیں، کیونکہ اس میں جو کچھ موجود ہے نہ تو اسے گٹھڑی باندھ کر ہم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے یہاں چھوڑ سکتے ہیں۔ کتنا قیمتی تو سامان ہے اس میں۔ تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے یار؟ 2 طاقتور نوجوان گاڑی کی حفاظت کے لیے موجود ہیں، ہم یہیں وقت گزار لیں گے، کوئی کھا تو نہیں جائے گا؟ نصرت پر خیال انداز میں گردن ہلا کر خاموش ہو گیا۔ ہم خود بھی سڑک کے دونوں سمت دیکھ رہے تھے، لیکن شاید شام کے وقت ٹریفک یہاں بہت کم ہو جاتا تھا۔ ایک لگژری کوچ گزری، رحیم نے اسے زور زور سے اشارہ کیا، لیکن شاید لگژری کوچ والے کو کسی سواری کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تیزی سے گزرتا چلا گیا اور میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ یہ خطرناک بات ہے۔ ہر شخص کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں انسانی ہمدردی کی بنا پر اسے کم از کم رک کر یہ تو پوچھ لینا چاہیے تھا کہ ہم کسی مشکل میں تو گرفتار نہیں ہیں۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہی وہ بس کو تیزی سے نکال لے گیا، کیونکہ بس میں جو انسان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہمدردی کے مستحق تھے۔ ایسا ہوتا ہے، بسیں اسی طرح روک کر لوٹ لی جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے کبھی واسطہ تو نہیں پڑا ایسے حالات سے، لیکن اخبارات میں خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کہ ڈاکوؤں نے ناکہ لگایا اور مسافروں کی ناک اکھاڑ لی۔ نصرت پرتمسخر انداز میں بولا، ڈرائے جا رہے ہو مجھے، لیکن اطمینان رکھو میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارے تو ہم بھی مرد میدان ہیں، ہم کون سا ڈر رہے ہیں؟ اب جب آن ہی پڑی ہے تو بھگتیں گے۔ حویلی سے زیادہ خوفناک ماحول تو نہیں ملے گا کم از کم۔ یہاں اگر واسطہ پڑا تو ایسے لوگوں سے پڑے گا جو سینہ تان کر سامنے آئیں گے، اور پھر بات سینہ بسینہ ہو جائے گی۔ بہت چہک رہے ہو۔ چہکنا چاہیے، اچھے حالات میں تو سبھی چہکتے ہیں، ان حالات میں چہکنے کو ایڈونچر کہا جاتا ہے، اور آج یہ مزہ بھی چکھ لیا۔ پھر ایک بس آئی اور بیچارے نے روک ہی لی۔ رحیم بھاگ کر اس میں چڑھ گیا۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، چلو رحیم کا مسئلہ تو حل ہوا۔ خوش فہمی میں نہ رہیں حضرت، مسئلہ کس طرح حل ہوتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اوکے، میں کسی خوش فہمی میں نہیں ہوں۔ یہ کھیت کاہے کے ہیں؟ میرے خیال ہے مکئی کے کھیت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بھٹے، کیا خیال ہے کیوں نہ بھٹا بازی کی جائے؟ کھیت کسی کی ملکیت ہوں گے۔ اللہ اللہ، اب مجھے نصیحتیں سننے کو ملیں گی، لیکن ایسی چیزیں جو انسان کو آسانی سے نہ ملتی ہوں اگر کبھی نظر آ جائیں تو ان سے لطف اندوز ہونا اتنی بری بات نہیں ہے۔ بس اپنے فتوے رہنے دو۔ ویسے تعجب کی بات ہے، کھیت تیار ہو رہے ہیں اور ان کے رکھوالے یہاں موجود نہیں ہیں۔ نہیں خیر، ایسی بات تو نہیں ہے، رکھوالے تو ضرور ہوں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی ہم سے ڈر کر دور ہی دور ہوں۔ اس کا مطلب ہے بہرحال یا انسانی وجود تو ہوگا۔ ویسے ہی تو کھیت بھی جیتے جاگتے ہیں، نصرت نے جواب دیا۔ ہم اسی قسم کی باتیں کرتے رہے۔ کھانے پینے کی جو اشیاء دستیاب ہو سکتی تھیں وہ موجود تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے پہلا شغل کیا اور اس کے بعد سڑک کے کنارے بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ان باتوں میں ہنا کی باتیں بھی شامل تھیں، اور میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ نصرت ہنا کے ساتھ اچھا خاصا سنجیدہ ہے۔ بہرحال یہ ایک تفریحی مشغلہ تھا۔ جو الجھن اور جو کوفت یہاں آنے کے بعد مجھے ہوئی تھی اب اس کا نام و نشان نہیں رہا تھا، اور میں مطمئن و مسرور تھا۔ خدا کا بہت بڑا احسان تھا کہ میری شخصیت سنبھال لی گئی تھی اور میں بے کسی و بے بسی کا شکار نہیں ہو سکا تھا۔ رات یہاں کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ رحیم کی آمد کا انتظار تھا، اور بہرحال تھوڑی سی تشویش تو میرے ذہن میں بھی تھی، کیونکہ جس طرح اندھیرا فضاؤں میں اترتا آ رہا تھا وہ ذرا سنگین بات تھی۔ اچانک ہی نصرت نے کہا، پتہ نہیں بیٹری کس حال میں ہے، دیکھوں؟ کیوں، خیریت؟ خیر ہم ہیڈ لائٹس تو نہیں جلا سکتے، لیکن کم از کم کار کے اندر تھوڑی سی روشنی کر لی جائے تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے۔ بیٹری تو نئی ہوگی، ظاہر ہے نئی ہی لگائی گئی ہے۔ تو پھر آئیں گاڑی میں بیٹھیں۔ باہر بہت ہی ہلکی سی خنکی ہو رہی تھی، لیکن بے حد خوشگوار، اس میں ناگواری کا تاثر نہیں تھا۔ پھر بھی میں نصرت سے تعاون کرتے ہوئے اندر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اگر رحیم صاحب رات بھر واپس نہ آئے تو؟ ارے باپ رے، ایسی دل دہلا دینے والی باتیں نہ کریں۔ کیا ان علاقوں میں درندے ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، ہو بھی سکتے ہیں۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے، دروازے لاک کر کے شیشے چڑھائے لیتے ہیں، گھٹن ہو جائے گی۔ احمق آدمی، درندے اتنے ذہین نہیں ہوتے کہ ہلکی سی دراڑ میں انگلیاں ڈال کر شیشے گرانے کی کوشش کریں۔ ہم تھوڑی سی دراڑ کھلی رکھیں گے، ویسے بھی اس قدر خوفزدہ ہونا بھی مناسب نہیں ہے۔ نصرت خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر خاموش ہو گیا۔ ماحول اب زیادہ تاریک ہو گیا تھا۔
ویسے یہ واقعی افسوس کی بات تھی کہ اس دوران 2-3 گاڑیاں گزری تھیں، لیکن کسی نے ہم سے ہمارا حال پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یورپ میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں انسان بہرحال انسان کی قدر کرتے تھے اور ایسے موقع پر بہت سے ہمدرد مل جایا کرتے تھے۔ بہرحال ہر جگہ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ جب بھی کبھی روشنی نظر آتی ہم اس بات کی توقع کرنے لگتے کہ شاید رحیم آ گیا، لیکن رحیم کا دور دور تک کوئی پتہ نہ تھا۔ کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی 9:30 بجا رہی تھی، لیکن اندازہ یہ ہو رہا تھا جیسے آدھی رات گزر چکی ہو۔ ہر طرف ایک ہو کا عالم، ایک گہری خاموشی، ایک عجیب سا سناٹا۔ میں خود بھی اس ماحول سے تھوڑا بہت متاثر تھا، لیکن نصرت کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے رحیم رات کو واپس ہی نہ آئے۔ لگتا ہے بھائی رحیم کی بھی ہمت ہی نہیں پڑی۔ اس نے سوچا صبح کو جو کچھ ملے گا دیکھ لیں گے، جتنے بھی باقی رہ گئے ہوں گے اٹھا لائیں گے۔ میں نصرت کی بات پر ہنس پڑا۔ اس کے بعد ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی موضوع ہی نہیں رہا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نصرت نے حویلی کے موضوع کو ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ خیر اب اتنا طوفانی انسان تو میں بھی نہیں تھا کہ اس ماحول کے تاثر کو بھول جاتا۔ بات واقعی بے حد خوفناک تھی، اور جو واقعات پیش آئے تھے وہ بڑے سنگین نوعیت کے حامل تھے۔ گو اب مجھے چودھری صفدر علی کے بارے میں تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ وہاں جو لوگ چودھری صفدر علی سے نفرت کرتے تھے وہ سادہ لوگ تھے، اور ظاہر ہے ایسے لوگ نسلوں کو معاف نہیں کرتے۔ ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ حاجی وحید اللہ صاحب نے جو کچھ بتایا تھا وہ یہ سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ صورتحال کیا ہے، لیکن بہرحال اگر سمجھداری سے کام لیا جاتا تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اب تیسری نسل کا فرد حویلی میں داخل ہوا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس سے دادا کا انتقام لیا جائے۔ لیکن بہرحال اس بات کی خوشی تھی کہ اپنے مزاروں کو میں نے خوشیاں دے دی تھیں۔ جس قابل بھی تھا حصہ تو انسان کو ملنا ہی چاہیے۔ اگر خدا نے مجھے غیر متوقع طور پر یہ سب کچھ دے ہی دیا تھا تو اسے اپنی ہی ملکیت سمجھ بیٹھنا اس چیز کو گنوا دینے کے مترادف تھا۔ اللہ تعالیٰ تو ذریعہ ہی پیدا کرتا ہے، ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے کو دلواتا ہے، بس ہاتھوں ہی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس پر بھی انسان اپنی تحویل میں موجود کسی بھی شے کو اپنی ملکیت سمجھ کر بخل سے کام لینے لگے تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جو کچھ دوسروں کے لیے اسے دیا گیا ہے اس پر قبضہ جمانے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ بس انہی سوچوں میں وقت گزرتا رہا۔ پھر میں نے نصرت کی تیز تیز سانسیں سنی۔ اسے نیند آ گئی تھی۔ یہ اچھا ہوا تھا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ نصرت بہت بے چین ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری محبت میں اس نے جب سے وہ میرے ساتھ شامل ہوا تھا اب تک ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا تھا جو میرے لیے ناپسندیدگی کا حامل ہو، لیکن بہرحال وہ بھی انسان تھا۔ میں خاموش بیٹھا تاریک فضاؤں میں دیکھتا رہا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ بیٹھے بیٹھے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کا کوئی شائبہ نہ تھا۔ کچھ دیر تک سوچتے رہنے کے بعد بالآخر میں نے بآہستگی دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر چہل قدمی کرنے لگا۔ گاڑی سڑک سے ہٹی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ اب تو بہت دیر ہو گئی تھی، کوئی بس یا گاڑی ادھر سے نہیں گزری تھی۔ میں ٹہلتا ہوا کافی دور نکل آیا اور بہت فاصلے پر پہنچ کر میں نے ایک عجیب سی چیز دیکھی۔ غالباً مٹی ہی کا کوئی انبار لگا کر کچھ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک ٹیلا نما جگہ تھی، نہ جانے کیا تھا یہ۔ میں سڑک سے نیچے اترا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ حالانکہ بات خطرناک تھی، اس وقت تو بے حد محتاط رہنا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں نے اس احتیاط کو نظر انداز کر دیا تھا اور بے خوفی سے یہاں تک آ گیا تھا۔ پھر میں اس ٹیلے کے قریب موجود ہی تھا کہ ہلکی سی کڑکڑاہٹ سنائی دی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے میری حماقت کا صلہ ملنے والا ہے۔ درندوں کے وجود کو تو میں بھول ہی گیا تھا، لیکن پھر ایک آواز آئی جس نے میرے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہی گھنگروں کی مدھم مدھم آواز، پازیب کے جیسی، اور یہ آواز چندریا کے پیروں سے ہی آتی تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑنے لگا، لیکن مجھے آنکھیں نہیں پھاڑنی پڑیں کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے چندریا کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ میرے اتنے قریب کھڑی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے میں نے اسے اتنے قریب نہیں دیکھا تھا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ تاریکی کے باوجود مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اداس آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن پھر مجھے اس کا چہرہ صاف نظر آنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ اس سے پہلے شاید آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ستارے بھی چھپ گئے تھے، لیکن اب ستاروں کی کہکشاں نے آسمان کو منور کر رکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے ہونٹوں سے مدھم سی آواز نکلی، بابو جی۔ میں خاموش اسے دیکھتا رہا۔
صورتحال اب چونکہ میرے علم میں آ چکی تھی اور میں اس انداز میں سوچنے کا عادی ہو گیا تھا، اس لیے اب میں اس قدر حیران یا خوفزدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی چندریا نے مجھے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بس اس کا وجود میرے لیے الجھن کا باعث بن گیا تھا۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ بولو گے نہیں بابو جی؟ پھر وہ آہستہ سے بولی۔ چندریا، میں نے کہا اور اس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آنکھوں میں غم کی پرچھائیاں، چہرے پر بلا کا حسن اور ہونٹوں پر حزنیہ مسکراہٹ کسی لڑکی کے وجود کو جس قدر دلکشی بخش سکتی ہے، اس کا تصور اگر کر لیا جائے تو میرے کچھ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بہرحال اس نے اس وقت مجھے کافی متاثر کیا تھا۔ میں نے پھر مدھم آواز میں کہا، چندریا میرے قریب آؤ۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھ گئی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سی والہت تھی، آنکھوں میں محبت کے سوتے امنڈ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، چندریا آخر تم کیا چاہتی ہو؟ یہ بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آج اگر میرے اور تمہارے درمیان باتیں ہو ہی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بابو جی، آپ کے چرنوں کی دھول بننا چاہتی ہوں۔ مجھے سویکار کر لو بابو جی، مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے دو، سنسار سفل ہو جائے گا میرا۔ بابو جی مجھے اپنے چرنوں میں جگہ دے دو، بھگوان کی سوگند، اس کے سوا اور کچھ درکار نہیں ہے مجھے۔ مگر چندریا تم میری ایک بات سنو، تم اگر ایک روح بھی ہو تو کیا یہ جانتی ہو کہ میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ذرا غور کرو چندریا، ذرا سوچو کیا کر سکتا ہوں میں تمہارے لیے؟ اور پھر چندریا، حقیقت ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں تھوڑی بہت صورتحال معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا نام کیا ہے؟ وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، نام میں کیا رکھا ہے بابو جی؟ تم سوامی ہو میرے من مندر کے دیوتا ہو تم بھول چکے ہو، تمہارے دماغ پر ریت کی گرد پڑ گئی ہے، اپنی چندریا کو بھول گئے ہو تم تو کہتے تھے بابو جی کہ چندریا تو بہت سندر ہے، میں تیرا نام لے کر صبح کو جاگتا ہوں اور تجھے یاد کرتے کرتے رات کو سو جاتا ہوں۔ بابو جی وہی چندریا ہوں میں، کیوں دھتکار دیا مجھے؟ کیوں یہ سب کر دیا تم نے بابو جی؟ تم جانتے ہو میرے من میں تمہارے سوا کسی اور کی صورت نہیں، مجھے سویکار کر لو بابو جی، مجھے سویکار کر لو۔ چندریا میں وہ شخص ہوں جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کوئی اور ہی تھا، تجھے بھول ہو رہی ہے۔ یہ سب تیرے دین دھرم کی بات ہے، میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں، ہمارے ہاں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے کہ میں یہ سوچتا کہ میں نے دوسرا جنم لیا ہے۔ ہاں لیکن صورتحال کسی حد تک مجھے معلوم ہو گئی ہے۔ میرا نام صفدر علی نہیں ہے چندریا، جہاں تک میرا اندازہ ہے تو جس شخص کا شکار ہوئی ہے وہ میرے دادا تھے۔ اپنی زبان سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں تیرے لیے دکھی ہوں چندریا، مجھے دکھ ہے کہ تیرے ساتھ کوئی ظلم یا ناانصافی ہوئی، لیکن بتا میں کیا کروں؟ کوئی ظلم کوئی ناانصافی نہیں ہوئی ہمارے ساتھ بابو جی، بس تمہارے نام کی مالا جپتے جپتے ہم نے جیون وار دیا تھا، مگر ہماری آتما بھٹک رہی ہے، ہمیں سویکار کر لو بابو جی، ہماری آتما کو شانت کر دو۔ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ آتما کو شریر کا لوپ نہیں ہوتا، وہ تو بس آتما سے آتما کا ملن چاہتی ہے۔ یہ ملن کر لو بابو جی، ہم شانت ہو جائیں گے، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ہمیں بھی چین مل جائے گا۔ مگر میں کیا کر سکتا ہوں یہ تو بتا۔ پھیرے لے لو ہمارے ساتھ، 7 پھیرے لے لو بابو جی، ہمارا جنم سفل ہو جائے گا، ہمارا انت ہو جائے گا، ورنہ ہماری آتما یوں ہی بھٹکتی رہے گی بابو جی۔ کب تک بھٹکاؤ گے ہمیں؟ ہم نے تو تمہیں من سے چاہا تھا، ہم نے تو بابو جی، ہم نے تو… وہ رندھی ہوئی آواز میں خاموش ہو گئی۔ میں حیرت سے اس کی صورت دیکھنے لگا۔ آسمان پر آہستہ آہستہ چاند ابھرتا آ رہا تھا اور اب ماحول پر وہ پہلے جیسی بھیانک خاموشی مسلط نہیں تھی۔ میرے ذہن پر سوچوں کا حملہ ہو رہا تھا۔ کتنی انوکھی بات تھی، ایک روح مجھ سے مدد مانگ رہی تھی اور ایک ایسے سلسلے میں جس کا تعلق براہ راست مجھ سے نہیں تھا، لیکن نہ جانے یہ سب کچھ کیا تھا۔ کیا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، چندریا یہ تو بتا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے تجھے سکون مل جائے۔ اس نے محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، پھیرے کر لو بابو جی، ہمارے ساتھ پھیرے کر لو۔ پھیرے کیا ہوتے ہیں وہ ہم تمہیں بتا دیں گے، آؤ ہمارے ساتھ آؤ، اس نے کہا، اور میں ایک لمحے تک سوچتا رہا۔ میرے دل میں ہمدردی اور انسانیت کا جو تصور ابھرا تھا وہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ ایک بھٹکتی ہوئی روح کی مدد کروں۔ اگر اسے میری وجہ سے سکون مل جائے تو گناہ چاہے کسی کا ہو، کم از کم میرا انسانی فرض پورا ہو جاتا ہے۔
حالانکہ میں جانتا تھا کہ بات چودھری صفدر علی کی تھی، جن کے بارے میں مختصراً مجھے تفصیل معلوم ہو چکی تھی، لیکن بہرحال جو کچھ بھی تھا مجھے یہ کام کرنا ہی تھا۔ اور پھر ذہن پر یہ تصور سوار ہو گیا کہ مجھے یہ کر لینا چاہیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے چندریا، اگر تو یہ چاہتی ہے تو چل، میں تیرے ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں خوشیوں کے سوتے پھوٹ پڑے، وہ مسکرانے لگی اور چاند کی چاندنی اس کی چہرے میں سمٹ کر رہ گئی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح ہی دمکنے لگا تھا، مسرت سے دیوانی ہو گئی تھی۔ اس نے محبت بھرے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آؤ بابو جی آؤ، چلو میرے ساتھ۔ اور میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے اور کیوں لے جا رہی ہے، وہاں جانے کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کے ساتھ چل پڑا۔ کھیتوں کے ساتھ بنی ہوئی ایک پگڈنڈی پر آنے کے بعد اس نے ایک سیدھا راستہ اختیار کیا۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ اس کے پیروں میں پہنی ہوئی پازیب کی جھنکار چاندنی سے ہم آہنگ معلوم ہوتی تھی اور میرے ذہن پر ایک طرح کا سحر طاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں اس پگڈنڈی پر سفر کرتا رہا۔ آگے جا کر پگڈنڈی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ وہ بائیں سمت اتر گئی۔ یہاں بھی کھیت تھے، لیکن کچھ ڈھلان سے تھے۔ میں ان ڈھلانوں سے گزرتا رہا۔ راستے کے ماحول کو میں نے بالکل نظر انداز کر دیا تھا، بس اس کے پیروں کی چھن چھن مجھے آگے بڑھا رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اور اس کے درمیان کوئی انجانا اور انوکھا رابطہ ہو، اور یہی رابطہ مجھے اس کی سیر میں لیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کا اختتام ایک ٹوٹے پھوٹے مندر پر ہوا۔ مندر بہت ہی ہیبت ناک تھا۔ کاہی نے اس کی دیواریں سیاہ کر دی تھیں اور چاند کی چاندنی اس پر بے نور ہو گئی تھی، بلکہ چاندنی میں اس کی نحوست میں کچھ اور اضافہ معلوم ہو رہا تھا۔ 3 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ہم ایک وسیع چبوترے تک پہنچ گئے۔ اس چبوترے سے آگے مندر کے دالان کا حصہ تھا۔ دالان میں مجھے بت رکھے ہوئے نظر آ رہے تھے، عجیب و غریب شکلیں، عجیب و غریب انداز۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی اور پھر ان بتوں میں سے ایک کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے زور سے کسی کو پکارا، مہاراج، راجن جی مہاراج، اور اس کے بعد اپنی آواز کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ میں پرہیبت نگاہوں سے اس سارے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قدموں کی چاپ سنائی دی اور ایک ننگ دھڑنگ سادھو، جس کے نچلے بدن پر ایک چھوٹی سی دھوتی بندھی ہوئی تھی، باقی بدن برہنہ تھا، گلے میں البتہ مالائیں پڑی ہوئی تھیں، سر پر چوٹی نظر آ رہی تھی، عمر بھی اچھی خاصی تھی، عجیب سی بھیانک شکل کا مالک تھا۔ اپنے سوکھے سڑے بدن کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہوا ہمارے قریب پہنچ گیا۔ کیا بات ہے بالکا؟ اس نے سوال کیا۔ پھیرے کرا دے مہاراج ہمارے، یہ میرے بابو جی ہیں، میں ان کی داسی ہوں، یہ میرے من مندر کے دیوتا ہیں اور میں ان کے چرنوں کی دھول ہوں۔ ہمیں ایک کر دو گرو مہاراج، ہمیں ایک کر دو۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، اس نے کہا اور چندریا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وہیں زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی میرے قریب ہی بیٹھ گئی اور ایسی محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی مجھے کہ اس کے بعد سوچنے سمجھنے کی کوئی قوت میرے ذہن میں باقی نہیں رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے بعد پنڈت نے ایک عجیب سی جگہ آگ روشن کر دی۔ اس آگ پر وہ نہ جانے کیا کیا ڈالتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد اس کی بھیانک آواز ابھرنے لگی جس سے وہ اشلوک پڑھ رہا تھا۔ دیر تک وہ آگ کے گرد اشلوک پڑھ پڑھ کر اس میں کوئی چیز ڈالتا رہا، جس سے شعلے بھی بلند ہوتے رہے اور دھواں بھی اٹھتا رہا۔ ایک عجیب سی بو فضا میں پھیل رہی تھی اور میں خاموشی سے پنڈت کی یہ تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ تمام کام کرنے کے بعد اس نے کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ ہم دونوں کھڑے ہو گئے تو پنڈت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تیرا نام کیا ہے ری؟ چندریا ہے مہاراج۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا نام ہے تیرا؟ پنڈت نے اس بار مجھ سے پوچھا اور جیسے میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔ چودھری سلطان علی۔ کیا؟ پنڈت 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ چودھری سلطان علی، یہ کیا کہہ رہا ہے لڑکی؟ اپنا نام بتا رہا ہے مہاراج، مسلمان ہے یہ۔ چندریا نے میری طرف دیکھا تو پنڈت پھر بولا، یہ مسلمان ہے؟ کیوں، تو مسلمان ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تو دھرم بدلنا ہوگا تجھے اپنا، ایک ہندو بالکا سے وواہ کر رہا ہے اور مسلمان ہے، اپنا دھرم بدل۔ ٹھہر، میں تجھے بتاتا ہوں تجھے کیا کرنا ہوگا، دھرم بدل لوں گا تیرا میں، پنڈت نے کہا اور پھر ایک طرف چلا گیا۔ میں تعجب سے چندریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکرا کر بولی، دین دھرم بھگوان کی دین ہوتے ہیں، بھگوان تو سنسار میں منش کو انسان ہی بنا کر اتارتا ہے، سنسار میں آنے کے بعد وہ اپنے دین دھرم کے بارے میں سوچتا ہے، بلکہ وہ کیا سوچتا ہے، اس کے ماتا پتا سوچتے ہیں، جس دھرم سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ اسے اسی دھرم کا بنا دیتے ہیں۔
حالانکہ اگر وہ کسی اور کے یہاں پیدا ہوا ہوتا تو اسی ماتا پتا کا دھرم اپنا لیتا۔ دھرم ایک الگ چیز ہے باپو جی، تم میرا دھرم سویکار کر لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں گمسم حالت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پنڈت پیتل کی ایک گڑوی لے کر آیا اور مجھ سے بولا، اس میں جو کچھ ہے پہلے اسے پی کر اپنے آپ کو پوتر کر لے۔ کیا ہے اس میں؟ گو ماتا کا پیشاب، اس نے جواب دیا، اور دوسرے لمحے میرے ذہن میں ایک چھناکا سا ہوا۔ کیا ہے اس میں؟ میری غرائی ہوئی آواز ابھری۔ تجھے شدھی کرنا ہے نا پہلے، اس کے بعد تیرا دھرم بدل جائے گا اور پھر یہ پھیرے کرائے جا سکتے ہیں۔ دماغ خراب ہوا ہے تم دونوں کا، پاگل ہو گئے ہو تم۔ چندریا، یہ بڈھا کوسٹ کیا بکواس کر رہا ہے؟ میں نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اچانک ہی میرے ہوش و حواس واپس آ گئے تھے۔ مہاراج ایسے ہی رہنے دیجئے، بس پھیرے کرا دیجئے ہمارے، ہمیں اپنے شریر کا ملاپ تو نہیں چاہیے، ہم تو اپنی آتما کا ملاپ چاہتے ہیں۔ میں پھیرے کرنے کے بعد شانت ہو جاؤں گی اور اس کے بعد میں مجھے مہاراج، پاگل ہو رہی ہے کیا تو؟ اور ہاں، تیرا کنیا دان کون کرے گا؟ تیرے ساتھ کون کون ہے؟ کنیا دان کرنے والا کوئی نہیں ہے میرا۔ تو نے مجھے بیوقوف بنایا ہے، رات کے اس سمے مجھے پریشان کرنے آئی ہے پاپن، ہتھیاری کہیں کی۔ اس سے کہے یہ شدھی ہو جائے تب میں پھیرے کرا سکتا ہوں، ورنہ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ من کے میلے ہو تم دونوں۔ نہیں مہاراج، ہم من کے میلے نہیں ہیں، نہ ہی ہم تن کے میلے ہیں، ہم تو بس ایک دوسرے کا ملاپ چاہتے ہیں۔ یہ ملاپ ایسے نہیں ہو سکتا۔ کیوں رے؟ بول، اگر تو اس بالکا کو چاہتا ہے تو تجھے اس کا دھرم اپنانا ہوگا۔ میں تجھ پر اور اس پر دونوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ چل چندریا، وہ نہیں ہو سکتا جو تو چاہتی ہے۔ مان لو مہاراج، مان لو ہماری، مان لو، وہ کہنے لگی۔ تیرا دماغ خراب ہوا ہے، نہ جانے کیوں مجھ سے یہ حماقت ہو گئی۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور مندر کی سیڑھیاں طے کرتا ہوا آگے بڑھایا۔ وہ میرے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ رک جاؤ مہاراج، تمہیں بھگوان کا واسطہ، رک جاؤ مہاراج، مجھے سویکار کر لو، ہائے مجھے سویکار کر لو، میں تو کہیں کی بھی نہیں رہی۔ چندریا، تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تو پاگل ہو گئی ہے۔ اس سمے تم پاگل ہو گئے تھے مہاراج، جب تم نے میرا شریر نوچ کر پھینک دیا تھا۔ اس سمے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس سمے تمہیں خیال نہیں آیا کہ میں ایک ہندو ناری ہوں؟ مہاراج، اس سمے تو تم واسنا میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس سمے نہ تمہیں دین دھرم کا خیال تھا، نہ کسی اور چیز کا۔ میرے شریر کو پامال کر دیا تھا تم نے، اور اس سمے یہ نہ سوچا کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں۔ وہ میں نہیں تھا چندریا، وہ میں نہیں تھا، تم ہی تھے، وہ تم ہی تھے۔ پاگل لڑکی، تو ہمیشہ ہی ہمیں ذلیل کراتی رہی ہے۔ یہ پاپی مسلمان ایسے نہیں مانے گا، نشٹ کرنا ہے اسے، اس کا سنسار اجاڑ دینا ہے ہمیں۔ جس طرح اس نے تجھے تباہ اور برباد کیا ہے، جب تک یہ اسی طرح تباہ و برباد نہیں ہوگا، نہ یہ تیرا دھرم سویکار کرے گا اور نہ تجھے سویکار کرے گا۔ گھیر لو اسے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ یہ آواز مجھے اپنی داہنی سمت سے سنائی دی تھی، اور جب میں نے ادھر دیکھا تو رمبو اور ترکھان کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ بہت سے افراد تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اب میرے ہوش و حواس واپس آ گئے تھے۔ نہ جانے کس دیوانگی کا شکار ہو کر، نہ جانے کس سحر کا شکار ہو کر میں اس طرف نکل آیا تھا، اور اب اس خطرے میں گھر گیا تھا، اور اس خطرے کا ہوش و حواس کے عالم میں مجھے پوری طرح احساس تھا۔ یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو بہت غلط ہو گیا، میں نے دل میں سوچا۔ رمبو اور ترکھان کے اشارے پر ادھر ادھر سے لوگ میرے گرد بکھرنے لگے، اور انہوں نے میرے چاروں طرف گھیرا ڈال دیا۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ صورتحال بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ میں تنہا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ شیطانی وجود مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں اس تعویذ کا خیال آیا جو اس وقت میرے پاس تھا۔ میرے دل کو بڑی تقویت ہوئی اور میری ہمت ایک دم بیدار ہو گئی تھی۔ سنو رمبھو، میرے اور تمہارے درمیان بہت دن سے آنکھ میں چولی چل رہی ہے۔ آج میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو نے ہمارے دھرم کا اپمان کیا ہے، تو نے چندریا کو بہلا پھسلا کر اپنے پریم جال میں گرفتار کیا، پھر اسے کہیں کا نہ چھوڑا، نہ اس سے تو نے شادی کی، سارے قبیلے میں تو نے ہماری تھو کرا دی۔ وہ میں نہیں تھا، تو ہی تھا پاپی، میں نہیں تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہے۔ اس آدمی کا نام صفدر علی تھا، اور وہ میرا دادا تھا، تو اسی کا نیا جنم ہے۔ گدھے ہو تم لوگ، ہم مسلمان ہیں، تمہارے آواگون کے فلسفے کو نہیں مانتے، وہ فلسفہ غلط ہے، بکواس ہے۔ صفدر علی میرے دادا تھے، میں وہ نہیں ہوں، تو اس کا لڑکا روپ ہے، مگر وہ میں نہیں ہوں، ہم نہیں مانتے۔ تو اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ چندریا کو سویکار کر لے۔ کیسے؟ وہ ایک روح ہے، ایک ہوا ہے، اس کی ترکیب ہے۔ کیا ترکیب ہے؟
پہلے تجھے شدھ ہی ہونا پڑے گا، ہمارا دھرم اپنانا ہوگا، پھر چندریا کے ساتھ پھیرے لینے ہوں گے، اس کے بعد اس کے لیے ایک سمادھی بنانی ہوگی، پھر اس سمادھی میں تجھے اس کے ساتھ سو جانا پڑے گا، یعنی مرنا پڑے گا۔ ہاں، اس کے بعد تمہارا نیا جنم ہوگا اور اس جنم میں تم دونوں ساتھ ساتھ رہو گے۔ تم موت کے بعد بھی پاگل کے پاگل رہے، بے وقوفوں، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں الحمدللہ مسلمان ہوں اور میرا مذہب سب سے بہتر ہے، میں کسی دوسرے مذہب کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر باقی سب کچھ، ہاں، چندریا پر مجھے رحم آتا ہے، میں اس کی سمادھی بنا سکتا ہوں، بس تجھے وہی کرنا ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم تجھے نشٹ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، آؤ، کون مجھے نشٹ کرے گا، آؤ، میں نے کہا اور خود ان کی طرف بڑھا۔ میرے اس عمل سے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ بھسم کر دو اس پاپی کو، زندہ جلا دو، ترکھان نے کہا، اور انہوں نے ایک نیا عمل شروع کر دیا۔ کپڑے کے بڑے بڑے گولے جو شاید مٹی کے تیل سے بھیگے ہوئے تھے، جلا جلا کر انہوں نے میری طرف پھینکنا شروع کر دیے، مگر مجھے ان سے نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، وہ میرے قریب نہیں آ رہے تھے۔ اس سے مجھے تقویت ہوئی اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں واپس اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چیختے چلاتے میرے پیچھے آ رہے تھے اور مسلسل مجھ پر آگ پھینکنے جا رہے تھے۔ پھر یہ سفر طے ہوتا رہا، یہاں تک کہ اجالا پھوٹنے لگا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ وہ سب غائب ہو گئے، البتہ کھیتوں میں جگہ جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میں کار کے قریب پہنچ گیا۔ نصرت آرام سے سو رہا تھا۔ میں نے اسے جگایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ نصرت نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ دھواں کیسے اٹھ رہا ہے؟ فضا میں گھٹن ہو گئی ہے۔ اب میں اسے اس دھوئیں کی کیا کہانی سناتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ الٹے سیدھے سوالات کرتا اور مجھے ان کے بے تکے جواب دینا ہوتے۔ چنانچہ میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ممکن ہے کھیتوں کے رکھوالوں نے فالتو گھاس جلائی ہو۔ رحیم ابھی تک نہیں آیا نا؟ ہاں، کوئی مجبوری ہی ہو گئی ہوگی، وہ بیچارہ بھی ان علاقوں سے اجنبی ہے۔ اب کیا کرو گے؟ کیوں، اب کیا پریشانی ہے؟ رات گزر گئی ہے، پورا دن پڑا ہے، کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، میں نے جواب دیا اور نصرت مسکرانے لگا۔ یہ ایڈونچر بھی یاد رہے گا، کیا رات گزاری ہے جنگل میں۔ ویسے نیند کتنی مہربان شے ہے، سچ کہہ رہا ہوں، اگر نیند نہ آتی تو اس وحشتناک علاقے میں رات گزارنا کتنا مشکل ہوتا۔ ہاں، واقعی مشکل ہوتا۔ تم بھی سو گئے تھے سلطان بھائی؟ ہاں، بڑی گہری نیند ہے، میں نے کہا اور بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی وقت دور سے ایک بس آتی نظر آئی اور نصرت اس کی طرف متوجہ ہو گیا، ورنہ مجھ سے اس ہنسی کی وجہ ضرور پوچھتا۔ ہم دونوں اس آس پر بس کو دیکھنے لگے کہ شاید رحیم اس سے نیچے اترے اور ہماری یہ آرزو پوری ہو گئی۔ بس کی رفتار سست دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہاں کوئی سٹاپ نہیں تھا۔ پھر وہ رحیم کو اتار کر آگے بڑھ گئی۔ رحیم سخت شرمندہ نظر آ رہا تھا، ویسے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا بھی تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ خدا کا شکر ہے آپ خیریت سے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، بس سے شہر میں اترا، چھوٹے شہروں میں دکانیں جلد بند ہو جاتی ہیں، جہاں تلاش کر سکتا تھا کر لیا، ایک بھی دکان کھلی نہ ملی، البتہ پتہ لگ چکا تھا کہ کنڈینسر کہاں سے ملے گا۔ ساری رات اسی دکان کے سامنے ایک درخت کے نیچے گزاری۔ صبح جو ہی دکان کھلی، کنڈینسر خرید کر بس اڈے کی طرف بھاگا۔ مل تو گیا نا؟ میں نے پوچھا۔ جی صاحب، بس ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کے تھیلے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ناشتہ لایا ہوں۔ زندہ باد، کیا ہے؟ حلوہ پوری ہے صاحب، بس اڈے پر دکان تھی، وہاں سے خرید لی۔ کیا لطف آیا اس حلوہ پوری میں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رحیم کو بھی ہم نے شریک کر لیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اٹھ گیا اور پھر بونٹ کھول کر گاڑی پر جھک گیا۔ میں اور نصرت دور دور تک دیکھتے رہے۔ کھیتوں میں اٹھنے والا دھواں خود بخود ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران رحیم نے اپنا کام ختم کر لیا، پھر اس نے کار میں بیٹھ کر سیلف گھمایا۔ پہلے سیلف میں کار سٹارٹ ہو گئی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کر کے کار میں بیٹھ گئے اور رحیم نے کار آگے بڑھا دی۔ رات بھر نصرت اس دلچسپ رات کے تذکرے کرتا رہا۔ اس بے وقوف کو کیا معلوم تھا کہ اس رات کی اصل دلچسپی کیا تھی۔ ویسے یہ حقیقت ہے کہ واقعات بے حد خوفناک تھے، لیکن میں ان کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر ہم شہر باولپور میں داخل ہو گئے اور میں رحیم کو راستہ بتانے لگا۔ گزرے واقعات بھلا کر اب نویدہ کے گھر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ نصرت بھی خاموش تھا، یہاں تک کہ بھائی اعتماد علی کے مکان پر پہنچ گئے۔ یہاں خاصا وقت گزر چکا تھا اور یہاں کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھا۔ اعتماد بھائی کی جیپ کے علاوہ ایک نہایت اعلیٰ درجے کی پجارو کھڑی ہوئی تھی جو کافی بڑی تھی۔ شاید کوئی آیا ہوا تھا۔ میں نصرت کے ساتھ نیچے اتر آیا۔ اسی وقت اعتماد بھائی اندر سے نکلتے ہوئے آئے اور مجھے دیکھ کر اچھل پڑے۔ پھر وہ تیز تیز قدموں سے میری طرف لپکے۔ اس شخص کے خلوص پر شک گناہ عظیم تھا۔ وہ مجسم اعتماد تھا۔
مجھ سے لپٹ گئے۔ خدا کی قسم پچھلے کئی دنوں سے بہت یاد آ رہے تھے، نویدہ اور بچے بھی بہت یاد کر رہے تھے۔ سب خیریت ہے نا؟ جی اعتماد بھائی۔ یہ کون ہے؟ نصرت، میرے عزیز دوست، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر، اعتماد بھائی نے کہا۔ اس سے قبل کہ وہ رحیم کے بارے میں کچھ کہتے میں نے جلدی سے کہا، رحیم تم ابھی کار میں بیٹھو، میں تمہارے قیام کے لیے کوئی بندوبست کر دوں گا۔ نہیں بھائی، کر دوں گا کیا معنی رکھتا ہے، 1 منٹ، اعتماد بھائی نے کہا۔ پھر انہوں نے وہیں سے چوکیدار کو آواز دی اور اس کے قریب آنے کے بعد بولے، سعید خان یہ تمہارے مہمان ہیں، انہیں کوارٹر میں لے جا کر ان کے آرام کا بندوبست کرو، اور سنو ان کی ہر ضرورت پوری ہونی چاہیے، خیال رکھنا۔ جی صاحب، چوکیدار نے کہا۔ آئیے، رحیم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بے فکر ہو جاؤ، ڈرائیور ہے نا؟ ہاں، خدا کا شکر ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی۔ آؤ ایک کام کرتے ہیں۔ کیا؟ پچھلے راستے سے اوپر کی منزل میں چلتے ہیں، ویسے بھی سفر کی وجہ سے تمہارا حلیہ خراب ہو رہا ہے، ذرا نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، انہیں سرپرائز دیں گے۔ جیسے آپ پسند کریں، کپڑے نکال لیتا ہوں، میں نے کہا۔ میں نکالتا ہوں، رحیم میاں، بھائی رحیم میاں ذرا رکنا۔ اعتماد بھائی نے رحیم کو آواز دی، پھر رحیم سے ڈکی کھلوا کر میں نے اپنا اور نصرت کا ٹیچی نکال لیا۔ ڈکی بھری دیکھ کر اعتماد بھائی بولے، کیا پورا گھر کار میں آباد کر لیا ہے؟ کوئی بزنس شروع کر دیا ہے؟ جی ہاں، میں نے ہنس کر کہا۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ آؤ، تمہارے اس طرح آنے سے مجھے بڑا مزہ آیا ہے، تیزی سے آ جاؤ، کوئی دیکھ نہ لے۔ کوئی آیا ہوا ہے؟ نئی پجاروں نظر آ رہی ہے؟ پورا فاروق آباد آج کل یہی آباد ہے، مطلب ہے کہ فاروق آباد والے آئے ہوئے ہیں۔ سب لوگ؟ سسرال آباد ہے یہاں، تبھی تو تمہارے آنے کا مزہ آیا ہے، تمہارا موضوع نکلا ہوا تھا 2 دن سے۔ کمال ہے، ایسا ویسا کمال ہے، بخدا لطف آئے گا، اعتماد بھائی نے کہا۔ پھر نصرت سے بولے، سوری نصرت صاحب، یہ ہمارے سالے صاحب اور دوست صاحب بیک وقت ہیں، اس لیے ہمارے درمیان ہر گفتگو جائز قرار پائی ہے۔ نصرت ہنس کر رہ گیا تھا۔ ہم خاموشی سے اوپری منزل کے ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ ہر شے سے آراستہ تھا۔ اعتماد بھائی نے کہا، میں نیچے جا رہا ہوں، تم لوگ تیار ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ اوکے، میں نے کہا اور وہ باہر نکل گئے۔ تب میں نے کہا، جاؤ نصرت، غسل کر کے لباس تبدیل کر لو۔ نصرت نے اپنے اٹیچی سے کپڑے نکالے اور غسل خانے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم تر و تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے نصرت کو فاروق آباد والوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس نے کہا، پردہ کرتے ہوں گے؟ بالکل نہیں، میرا ان کے سامنے جانا مناسب ہوگا؟ تمہیں علم ہے کہ تم میرے کون ہو؟ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے میرے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا، تمہارا تعارف میں مختلف انداز میں کراؤں گا۔ مجھے بتا تو دو، ضروری نہیں ہے کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہی کروں، بس تم میری کسی بات سے انحراف نہ کرنا۔ جیسے تم کہو کزن۔ نصرت ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔